امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر، جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا ازسر نو جائزہ لیتا ہے۔ در اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 9، ہیر دا ہیرو۔ ہیر ایک نوجوان اور پراعتماد لڑکی ہے جو سوشل میڈیا پر بڑی تعداد کے ساتھ ٹک ٹاک سٹار بن چکی ہے۔ دوسری طرف ہیرو ایک کرشماتی اور پراعتماد آدمی ہے، لیکن ایک نرم پہلو کے ساتھ جسے وہ پوشیدہ رکھتا ہے۔ اپنے خاندانوں کے دیرینہ جھگڑے کے باوجود ہیر اور ہیرو پہلے مزاحیہ مقابلوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے بڑھتے ہوئے رومانس کو نیویگیٹ کرنے والے ہیں، ہیر کا تعارف ایک ممکنہ پارٹنر زین سے ہوا جو ہیرو اور ہیر کے لیے معاملات کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے آپ کو مخالف فریقوں میں ایک انتہائی مسابقتی کمیونٹی الیکشن میں پاتے ہیں جہاں دونوں ہی جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نمبر 8، چاند تارا۔ چاند تارا ڈرامے کی کہانی سارم کے گرد گھومتی ہے، جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو اپنے زبردست مشترکہ خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور کچھ رازداری اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے، اور نین تارا ایک ڈاکٹر جو خاندانی بندھن کے مضبوط احساس کی خواہش رکھتی ہے۔ کہانی اس وقت دلچسپ موڑ لیتی ہے جب دونوں کے راستے آپس میں ملتے ہیں، جس سے کشیدہ، مضحکہ خیز اور دلچسپ حالات پیدا ہوتے ہیں جو سامعین کو اس کے تفریحی اسکرپٹ سے مشغول رکھتے ہیں۔ چاند تارا ایک طنزیہ ماحول میں انسان کی اس چیز کی خواہش اور اس کی اہمیت سے ناواقفیت سے متعلق ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ کہانی دونوں مرکزی کرداروں کے متضاد زندگیوں اور خواہشات کے ساتھ کھلنا شروع ہوتی ہے۔ دونوں گھرانوں کے نقطہ نظر اور ماحول کے درمیان فرق چاند اور تارا کی مخصوص خواہشات کے پیچھے وجوہات کا پتہ لگاتا ہے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف نکلتے ہیں۔ زندگی بھر کے بندھن میں اکٹھے رہنے کی مسلسل کوششوں میں رہتے ہوئے چاند اور تارا دونوں بالترتیب پرائیویسی اور خاندانی بندھن کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کے ساتھ انفرادی طور پر بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ نمبر 7، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے۔ ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری اسکیموں کی تلاش میں رہتی ہے، اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 6، فرق دو مختلف افراد ارسا اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ ارسا اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں،
وہ کردار زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف ارسا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 5، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ در عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود در عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر در عدن کو مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس تحفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے در عدن کی صورت میں دیا گیا تھا۔ نمبر 4، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی بیٹیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ نمبر 3، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جن کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 2، تنکے کا سہارا۔ قدر ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنی شادی شدہ بہن رومانہ کے ساتھ رہتی ہے۔ رومانہ کی ساس اسے خاندان پر بوجھ سمجھتی ہے، ایک میچ میکر کی مدد سے اس کی حماد سے شادی کر دیتی ہے۔ ان کی شادی کے بعد قدر کو احساس ہوا کہ حماد ایک بے روزگار، بے حوصلہ اور سست شخص ہے۔ حماد قدر سے محبت کرتا ہے لیکن بے روزگاری کی وجہ سے اس کے خاندان کا رویہ ان دونوں کے ساتھ بدتمیزی اور توہین آمیز ہے۔ اس کی مدد کرنے کے لیے قدر نے کیٹرنگ کا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے اور آہستہ آہستہ حماد ایک زیادہ ذمہ دار اور محنتی شخص بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا رشتہ اس کے اپنے خاندان کے ساتھ بہتر ہوتا ہے اور وہ اپنی ذاتی ترقی کو اپنی بیوی سے منسوب کرتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کی عزت حاصل کرتا ہے۔ اس دوران اس کی بھابھی ان کی مالی کامیابی پر زیادہ رشک کرتی ہے۔ نمبر 1، بختاور۔ بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جس میں ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔
وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے۔ وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتی ہے جو شریفہ کی دوست ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔